बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, चीफ मिनिस्टर पंजाब के फैसले के बाद अब एक जो सूरत हाल मुल्क में पैदा हुई है, उस सूरत हाल के बाद आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, पंजाब में आज सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ, वफाक में आज सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और उसके अलावा आपको बताएंगे क्या खेल दोबारा शुरू होने जा रहा है, और अगर दोबारा शुरू होने जा रहा है तो उसमें BAP का क्या किरदार होगा, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। और एतमाद का वोट कब और कहाँ होगा वो भी आपको आगाह करेंगे। इब्तदा करते हैं पंजाब के फैसले से। पंजाब में DG जो एंटी करप्शन है उन्हें चौधरी परवेज़ लाई ने तब्दील कर दिया, और ये पहला फैसला है चौधरी परवेज़ लाई का बहैसियत चीफ मिनिस्टर ओहदा संभालने के बाद। इस फैसले की वजूहात क्या हैं और इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। इसके साथ वफाक में भी एक फ़ैसला हुआ है, उसके मुतालिक आपको बाद में आगाह करते हैं। सबसे पहले पंजाब के मुतालिक आगाह करते हैं। पंजाब में DG एंटी करप्शन के पास जो फ़ाइलें थी, जो तहकीकात थी, वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के मुतालिक थी, और वो हमज़ा शहबाज ने चार्ज संभालते ही DG एंटी करप्शन को टास्क दिया था। चौधरी परवेज़ लाई ने सबसे पहला काम करके उस DG एंटी करप्शन को हटाकर इस बात को साबित किया है कि उन्हें कोई खौफ था, कोई परेशानी थी, चाहे वो फरागोगी का मामला हो या इसके अलावा उस्मान बुज़दार के की जो तारीख़ी दास्तानें हम सुनते हैं उसका मामला हो। तो इस सारे मामले को दबाने के लिए फौरी तौर पर पंजाब में पहला काम किया गया DG एंटी करप्शन का तबादला। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही हों या हमज़ा शहबाज, अगर हमज़ा शहबाज या उनके वालिद पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने हुकूमत बनाते ही पहले नैब का कानून बदल के ख़ुद को NRO दिया, तो वही काम चौधरी परवेज़ इलाही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही हैं। इसी के साथ वफाक में भी आज एक तबादला और तकर्री हुई। नई तकर्री FIA के नए DG की है। मोहसिन हसन बट जो है उन्हें DG FIA लगाया गया, और राय ताहिर जो कि साबिक DG FIA थे उन्हें नेक्टा भेजने की बातें हो रही हैं। नेशनल जो काउंटर टेररिज्म जो अथॉरिटी बनाई गई थी वहाँ भेजने की बातें हो रही है। इसके पीछे कहानी क्या है? हमारी मालूमात के मुताबिक राय ताहिर जब DG FIA थे वो शहबाज शरीफ के मंजूर नज़र, या जिसे कहते हैं ब्लू आइड जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनमें उनका शुमार होता है। और शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से उन पर यह दबाव था कि फरागोगी के मामलात हों या पंजाब के जो करप्शन के केसेस हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो केसेस हैं, FIA उनमें प्रोब करे और आगे आए, और FIA उसी तरह काम करे जैसे FIA सनाउल्लाह अब्बासी के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में काम कर रही थी। तो राय ताहिर ने उससे माजरत कर ली। जी हाँ, ये माजरत अभी नहीं की, ये माजरत आज से तकरीबन 1-2 माह पहले हो चुकी थी। अगर मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा नहीं हुआ कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने जा रहा है, तो उन्हें उसी वक्त हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो ये उनकी अपनी गलती है। तो पंजाब में जो कुछ वो करना चाह रहे थे, राय ताहिर आज से 2 महीने पहले इन सब तमाम बातों को रिफ्यूज़ कर चुके थे। उस बाद DG FIA की तब्दीली, और तब्दील होने वाले जो ऑफिसर हैं, तब्दील होकर जो नए ऑफिसर आए हैं मोहसिन हसन बट, उनके बारे में बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी उन्हें बड़ा मंजूर नज़र रखते हैं, बड़ा अपने करीब रखते हैं, इसीलिए वो उन्हें बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होने के बाद सिंध ले जाने की तैयारियों में थे, और सिंध ले जाने की बातें हो रही थी। अब इस वक्त उनको DG FIA लगाया जा रहा है। मोहसिन हसन बट को DG FIA लगाए जाने का ये मतलब है कि वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वह FIA को उसी तरह इस्तेमाल करेगी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर के दौर में FIA को इस्तेमाल किया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सियासी कशीदगी है आने वाले दिनों में, जब तक कि मुज़ाकरात की टेबल पर फ़रीक़ैन नहीं बैठते, उस वक्त तक सियासी कशीदगी बरकरार रहेगी और उसमें शिद्दत भी आ सकती है। और यही कोशिश जो है ना की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत गुस्से में आएँ और गलतियाँ करें। लेकिन इस वक्त कोई विन विन सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के लिए भी नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर आपसे जो शेयर करनी है वो सबसे अहम है। क्या पाकिस्तान में, पंजाब में या वफाक में दोबारा कोई खेल शुरू होने जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक इशारा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा है कि 1 हफ़्ते में वो इस हुकूमत को चलता कर देंगे पंजाब की। क्या मौलाना फजलुर रहमान, जिनका एक रुकन भी पंजाब असम्बली में नहीं है, वो ये कर सकते हैं? क्या प्लान किया उन्होंने? क्या आसिफ अली जरदारी दुबई से वापसी पर फिर कोई, जिसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं लाहौर में? तैयारियां हो रही हैं उसकी। तो अगर वो तैयारियां हो रही हैं तो आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी इसी तरह रहेगी जिस तरह अभी है, मज़ीद बिगड़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन जब बात हो रही है एतमाद के वोट की,
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حکمران اتحاد اعتماد کے ووٹ کا پنجاب کے متعلق سوچ رہا ہے، کچھ ایسی ہی گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ ایسی ہی تیاریاں کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کو اس صورتحال پر لے جایا جائے میاں شہباز شریف کو، اور ان سے کہا جائے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنسی میں ابھی تک عارف علوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک صدر پاکستان عارف علوی ہیں تو جیسے ہی نمبر گیم اگر پاکستان تحریک انصاف کے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے صدر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان کے صدر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر عارف علوی، جیسے ہی انہیں خان صاحب کی طرف سے گرین سگنل ملے گا کہ نمبر گیم انہوں نے ٹرن کر لیا ہے، تو پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں۔ بڑی تھن میجورٹی ہے، وفاقی حکومت کے پاس صرف 2 سے 3 ووٹوں کی اکثریت ہے، اور اس 2 سے 3 ووٹوں کی اکثریت کو اب پاکستان تحریک انصاف کیسے بدلنا چاہ رہی ہے، آپشنز کیا ہیں، ذرا اس کی کہانی آج آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، یہ وہ جماعتیں ہیں، محسن داوڑ، جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پھر علی وزیر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا الائنس فوری طور پہ سوٹ نہیں کرتا، یا ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں، جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کی جو 14-15 سیٹیں اگر کراچی کی گئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں جیتی، وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ تو ایم کیو ایم کیوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر کے دوبارہ گورنمنٹ میں جائے اور پھر کراچی میں جب انتخابات ہوں تو پھر مسائل کا سامنا کرے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں جاتی ہے تو اس کی جو ون ون پوزیشن ہے وہ نہیں رہتی، اور وہ جو صورتحال چاہتی ہے مستقبل میں بلاول کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پھر نہیں بن سکتی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا۔ اگر سوٹ کرتا ہوتا تو اتنا بڑا ایڈونچر آصف علی زرداری صاحب نہ پنجاب میں کرتے نہ مرکز میں کرتے، اور سیدھا سیدھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرتے اور معاملے کو آگے بڑھاتے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تو چونکہ جیسے کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی دشمنی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس لیے وہاں ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اے این پی چونکہ ٹلٹ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، اور کے پی کے میں اس وقت ان کی جو صورتحال ہے جہاں پی ٹی آئی کی 2 تہائی اکثریت ہے، تو اے این پی کو کسی طرح سوٹ بظاہر نہیں کرتا۔ علی وزیر اور محسن داوڑ دونوں کی یہی صورتحال ہے۔ تو اب آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز 2 ہیں، کھلے آپشنز جو پاکستان تحریک انصاف جنہیں ایکسپلور کر سکتی ہے۔ ایک آپشن ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا، لیکن وہ بظاہر اس وقت جو چودھریوں میں ڈفرنسز ہیں اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو پارٹی آپشن ہے وہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رابطے اب بھی موجود ہیں، گو کہ وہ رابطے قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی سے ہوں یا نہ ہوں، سینٹ میں موجود اور پارٹی میں موجود کچھ جو ان کے عہدیداران ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک اٹیمپٹ یہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 آزاد اراکین، آزاد 2 نہیں ہیں، وہ کہ ایک اسلم بھوتانی انڈیپینڈنٹ ہیں اور شاہ زین بگٹی، دونوں کا بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جانا ممکن نہیں لگتا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر سیٹی بچتی ہے تو پھر تو بہت سے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ دونوں زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنی قربت میں ہیں تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں جائیں گے۔ تو آخری آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر رہ جاتا ہے تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے یہ رابطے ہو رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق پیغام رسانی جاری ہے، اور اسی پیغام رسانی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی سے مراد قدوس بزنجو کی بلوچستان عوامی پارٹی جس کے وہ صدر ہیں، اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے 1-2 اجلاس اسلام آباد میں کیے ہیں۔ بظاہر تو اجلاس پارٹی کے کو مستحکم کرنے کے لیے اور کشیدہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی باتوں کی حد تک کی پریس ریلیزز سامنے آئی ہیں، لیکن اندرونی کہانی یہ ہے کہ اس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے، کیونکہ کچھ خدشات ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کو کہ کہیں حکمران اتحاد سینٹ میں تبدیلی کا کھیل نہ کھیلے۔ دوسرا یہ آپشن بھی زیر غور آیا ہے، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا بی اے پی اتنا بڑا تکڑا فیصلہ کر سکتی ہے اور اپنے آپ کر سکتی ہے؟ یہ بڑا سوال ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر جس طرح سے انہیں اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پر، وہ ای وی ایم کے قانون کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، وہ اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو
لامحالہ قومی اسمبلی واپس جانا ہوگا اور قومی اسمبلی واپس جا کے آئینی اور قانونی طریقے سے اس حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بڑے محدود آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ اور ایسی صورتحال میں جب پاکستان تحریک انصاف اتنا دور جا چکی ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے، تو کیا حکومتی اتحاد اتنی خاموشی سے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپس آنے دے گا؟ میرا خیال ہے یہی وہ پوائنٹ ہوگا جو کہ مجبور کرے گا تمام فریقین کو ایک میز پر بیٹھنے پر، اور پھر کوئی راستہ نکلے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں تھوڑا سا اسپیس حکومتی اتحاد کو بھی ملے گا، کیونکہ فوری انتخابات کا اگر اعلان حکومتی اتحاد کرتا ہے تو اس کا نقصان انتخابات میں حکومتی اتحاد کو ہوگا۔ تو جنہوں نے بھی مذاکرات کروانے ہیں اور جس لمحے پہ کروانے ہیں، وہ اتنا اسپیس رکھیں گے کہ دونوں فریقین اس بات کو مانیں اور پھر آگے معاملہ چلے، کیونکہ اس وقت سیاسی کشیدگی جس طرح بڑھ رہی ہے اس کا نقصان سیاست کو ہو رہا ہے یا نہیں، پارلیمان کو ہو رہا ہے یا نہیں، ریاست کو ضرور ہو رہا ہے۔ آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں بڑے دلچسپ ہوں گے۔ پنجاب کا مارکا فی الحال لگا ہوا ہے، تو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ پنجاب ہو یا پھر وفاق ہو، اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر بھی کہہ سکتے ہیں پنجاب کے، اور صدر پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کون کسے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو اور اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ روز ہم نے بہت تنقید کی بلوچستان کے منتخب نمائندوں پر سیلاب کی صورتحال میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود نہ ہونے پر، تو آج 2-3 اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اور جب اچھی چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو بھی پیش رفت کو آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ اعلان کیا ہے، ان کی طرف سے یہ خبر جاری ہوئی ہے کہ کل وہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا، جسے میں ان کا دوسرا گھر کہتا ہوں کیونکہ آواران میں وہ رہیں یا نہ رہیں، ہب میں ان کا گھر موجود ہے، لسبیلا اس لیے ان کا دوسرا گھر ہے، ہب تو وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور کل ہی کچھ تصویریں وی لاگ کے بعد مجھے موصول ہوئی، جن میں جمعیت علماء اسلام کے اقلیتی رکن مکھی شام لال لاسی وہ اپنے علاقے میں دیکھے گئے اپنی عوام کے ساتھ پانیوں میں خوار ہوتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے۔ گو کہ جمعیت علماء اسلام یہاں اپوزیشن میں ہے بلوچستان اسمبلی میں، لیکن فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو ڈپٹی کمشنر بھی ان کی ڈسپوزل پر موجود تھے۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر ایک اپوزیشن ایم پی اے کے ڈسپوزل پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جھل مکسی سے کچھ تصاویر موصول ہوئی، جہاں پر نوابزادہ طارق مکسی اپنے علاقے میں دورہ کرتے ہوئے نظر آئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ موجود نظر آئے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو اپڈیٹ کرنی تھی۔ اور ہاں، جاتے جاتے قدوس بزنجو صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، کہ وہ لندن کا سرکاری دورہ منسوخ کر رہے ہیں۔ وہ بارشوں کی یہ صورتحال اپنے عوام کے بیچ گزاریں گے۔ امید ہے کہ وہ ہب کے دورے کے بعد دیگر جو علاقے ہیں وہاں بھی جائیں گے، اور انہیں جانا چاہیے۔ ہماری تنقید کا مقصد صرف ان پر تنقید کرنا نہیں، اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ان کی پذیرائی بھی ہوگی، لیکن اگر نہیں کریں گے تو تنقید تو ویسے ہی ان پر ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اگلے وی لاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔